الیکشن میں اب 4 ہفتے سے کم کا وقفہ رہ گیا ہے اور کسی حد تک اطمینان کی بات ہے کہ SIFC کے تحت نگراں حکومت نے معیشت بحالی کے لیے اقدامات کیے ہیں. ملکی اور غیر ملکی انویسٹمنٹس کی راہیں کھل رہی ہیں. بیمار قومی اداروں میں اصلاحات یا ان کی نجکاری کا عمل شروع ہو رہا ہے اور کل IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے $700 ملین کی قسط بھی جاری کر دی ہے. معاشی اشاریہ قدرے بہتری کی نشاندہی کر رہے ہیں. پچھلے ماہ ایکسپورٹس میں تقریباً 22% اضافہ ہوا ہے. $2 ارب 82 کروڑ کی ایکسپورٹ 1.5 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. دسمبر میں ریمیٹنسز بھی پچھلے سال سے تقریباً 13.5% بڑھ گئے ہیں. امپورٹس میں 12% کمی کی ریکارڈ کی گئی ہے. خیال یہ ہے کہ شاید دسمبر میں پاکستان میں اکاؤنٹ سرپلس آئے. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اب دیکھیں. FBR نے بھی پچھلے مہینے ماہانہ بنیاد پر 1000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس جمع کر کے ریکارڈ بنایا ہے، مگر اس سے مالی سال کی پہلی ششماہی میں 4468 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا، جو پچھلے سال سے 30% زیادہ ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ پچھلے 6 مہینے میں 60% بڑھ چکی ہے، مگر ہنوز دلی دور است. جی ہاں، معاشی ترقی سے پاکستان اب بھی کوسوں دور ہے. الیکشن کے بعد نئی حکومت کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام سب سے بڑا چیلنج ہوگا. 100 سے زائد قومی اور بین الاقوامی کمپنیز کی نمائندہ تنظیم پاکستان بزنس کونسل کے پاس الیکشن کے بعد نئی حکومت کے لیے معیشت و کاروبار اور صنعتی ترقی کا روڈ میپ ہے. یہ پالیسی ایکشن ہے جو کہ ترتیب دیا ہے پاکستان بزنس کونسل نے، مگر پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کی بے پناہ ضرورت ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. بیرونی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں اعتماد کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کی نمائندہ تنظیم سب سے بڑی تنظیم اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس پاکستان کے موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں جو معاشی پوٹینشل ہے اس حوالے سے کیا سوچتی ہے، اس کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں OICC اوورسیز انویسٹمنٹ چیمبر آف کامرس کے موجودہ صدر جناب عامر رسول پراچا، جو چیئرمین بھی ہیں یونیلیور پاکستان کے. بہت بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. آپ سے بات ہوئی تھی اب سے چند ماہ قبل، اس وقت معاشی حالات بہت چیلنجنگ تھے، بہت زیادہ. آج بھی کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہوئے لیکن حالات میں بہتری ہے. یو سی فردر لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، بہتر حالات میں مزید آگے کی جو گنجائش نظر آ رہی ہے. یقیناً میرے خیال میں جو پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اس سے اگر ہم کمپیئر کریں تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اور وائٹلز اچھے لگ رہے ہیں سارے کے سارے. مگر یہ سارے کے سارے جو حالات بہتر ہوئے ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لینے کے ساتھ ہوئے ہیں. ابھی تک کوئی بھی ریفارمز جو مین کی ضرورت ہے، جو کہ فنڈامنٹل ریفارمز کو ہے، جو اسٹرکچرل چینجز ہیں، بھائی صاحب اس میں وہ کی تو ہے، مطلب جیسے الیکٹریسٹی ٹیرف وغیرہ بہتری آئی ہے، سرکولر ڈیٹ کچھ کم ہو رہا ہے، گیس کے ٹیرفز بڑے ہیں، یہ بھی سبسیڈائزڈ آئٹمز تھے. اور جیسے آپ نے ایڈمنسٹریٹو بھی ایک بات کی تو ظاہر ہے کہ اس سے اسمگلنگ وغیرہ پہ فرق پڑا ہے. تو بیسکلی ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں لیکن کچھ فنڈامنٹل میجرز بھی ہیں جو کہ IMF نے ہمیں سجیسٹ کیے تھے. کامران میرے خیال میں کہ ابھی بھی جو ہے نا فنڈامنٹل چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. پاور کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. دیکھیں پاور کی جو ہے نا پرائس انکریز کی گئی ہے، حل یہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے اس وقت ٹرانسمیشن لاسز ہیں، ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، تھیفٹ بہت زیادہ ہے اور انڈر ریکوری ہے. اب اور ایک آپ کے پاس ایکسٹرا کیپیسٹی جنریشن نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو اس کو کرنا ہے. جس طرح آپ نے ٹیکس کا ذکر کیا، یقیناً ٹیکس جو ہے وہ زیادہ جمع کیا گیا ہے اور جو ہدف رکھا گیا تھا اس ہدف سے زیادہ جمع کیا گیا ہے. مگر اگین جو آپ نے ٹیکس جو جمع کرنا ہے وہ انڈر ٹیکسڈ اور ان ٹیکس سے جمع کرنا ہے. آپ ٹیکس پریکٹلی جن لوگوں کو ٹیکس لگا ہوا ہے آپ انہی کو زیادہ ٹیکس لگا کے، سپر ٹیکس لگا کے آپ ٹیکس جمع کر رہے ہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے اور یہ لانگ ٹرم بھی نہیں ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ آلریڈی فارمل اکانومی کا پارٹ ہیں ان کے اوپر جیسے آپ دباؤ بڑھائیں گے تو اس کے اوپر ان سے یہ پھر ان کے لیے پروفیٹیبل نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. آپ کو جو ہے سمٹمز کو نہیں ایڈریس کرنا، آپ نے پرابلمز کو ایڈریس کرنا ہے. تو اور جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ انفلوز ہو. ایک تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، دوسری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، فورن انویسٹر یہاں پر آئے. ظاہر ہے کہ اس میں ہم بہتری نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے کلیدی اقدامات کیا کرنے ہیں؟ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے سب سے پہلی تو ایک SIFC کا بھی منعقد کی گئی اسی وجہ سے کہ وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی، آپ کو ان کو لے کر آیا جائے، وہ ون ونڈو آپریشن کریں تاکہ جو ہے نا ایز آف ڈوئنگ بزنس لے کر جائے. میں خیال میں مگر کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو فارن انویسٹر ہے اس کو چاہیے پریڈکٹیبل اور کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے. پہلی چیز اس کو لیے ضروری ہے کیونکہ اگر وہ نئے ملک میں جا رہا ہے وہ 15 سال 20 سال 50 سال 100 سال کی ہورائزن لے کر جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس.
وہ چاہ رہا ہے کہ جب میں اس ملک میں آؤں تو مجھے بھاگنا پڑے کہ مجھے لینڈ کہاں پہ اس کو رجسٹر کرنا ہے یا میں نے یوٹیلیٹی بلز کہاں سے کرنا ہے، جس کے لیے SIFC کا مقصد بھی ہے۔ اچھا، تیسری جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ کے جو پروفٹ ہے، جو ڈیویڈنڈز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیلیڈ ریمیٹنسز نہ ہو۔ پچھلے کوئی میں خیال میں 5-6 مہینے کے اندر اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا اور $700 سے $800 ملین تقریباً انہوں نے ریمٹ کیے ہیں، بٹ ابھی بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو ابھی تک نان ریمیٹڈ ہے، اور یہ جو اماؤنٹ ریمٹ ہوا یہ تقریباً کوئی 18 مہینے کے وقفے کے بعد ہوا ہے۔ اچھا، اس کی جو تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، آپ فارمل سیکٹر کے اوپر ٹیکس برڈن انکریز کر رہے ہیں۔ آلریڈی ہمارا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ تقریباً کوئی 29% ہے، جو کہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر WWF جو کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ، اس کے اوپر آپ ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ 9% یہ ہو گیا، پھر سپر ٹیکس ہو گیا، پھر آپ نے جو سیلیڈ کلاس کے اوپر اس کے اوپر آپ نے لگا دیا، پھر اگر آپ کی ہولڈنگ کمپنی ہے اس کے اوپر ڈیویڈنڈ کا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ایفیکٹو ٹیکس ریٹ ہے وہ تقریباً 50% تک چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس قسم کا ٹیکسیشن لگائیں گے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے، آپ نے ان کو مراعات دینی ہے۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخری جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اوور ریگولیٹ نہیں کرنا۔ 3-4 ہماری اس وقت انڈسٹریز ہیں جو کہ اوور ریگولیٹڈ ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر بہت اوور ریگولیٹڈ ہے، ہمارا بالکل ہمارا اس میں ڈس انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ ٹیلینور بیسکلی جو کہ بڑی اچھی کمپنی تھی، نارویجین کمپنی تھی، چھوڑ کے چلی گئی۔ اسی طرح آپ کا فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے، ادھر بھی بہت سارے ایگزٹس ہوئے ہیں، سنوفی ہوئی ہے، الائے لیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں جو آئل سیکٹر ہے وہ بھی اوورلی ریگولیٹڈ ہے، شیل نے ایگزٹ کیا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ نے فورن انویسٹرز کو پاکستان لے کر آنا ہے تو آپ نے اپنے جو ریگولیٹری رجیم کو لبرلائز کرنا ہے، نہیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹر نہیں آئے گا۔ اور آخری بات کہ آپ کا ایگزسٹنگ جو انویسٹر ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو پکڑ کے رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ آپ نیا انویسٹر لے کر آئیں، بیکاز وہ آپ کا سب سے بہترین بزنس کارڈ ہے جس کو آپ یوز کریں گے نئے انویسٹر کو پاکستان میں لانے کے لیے۔ اور پروفیسر صاحب اس یہ اگر یہ چیزیں ہم کر دیں، کیونکہ بہرحال ایک پاکستان ان ٹیپڈ پوٹینشلز کا ملک ہے، 250 ملین کی مارکیٹ ہے اس کے اندر، اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تو ابھی پچھلے 7-8 مہینے میں ایک طرح کا انیشیا رہا، کوئی چیز آگے نہیں بڑھی، تو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل لائنگ، چاہے وہ فارم سیکٹر ہو اور دوسرے سیکٹرز ہو، یہ تمام سیکٹرز، کیونکہ اٹریکشن تو بہت ہے مگر اس کے باوجود فارن انویسٹمنٹ کا نہ آنا، یہ تو ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر جہاں تک پوٹینشیل کا تعلق ہے تو پوٹینشیل تو بے انتہا ہے۔ آپ کی تقریباً کوئی 250 ملین کی پاپولیشن ہے اور بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور ابھی تک تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک تو سرفیس کو اسکریچ بھی نہیں کیا، اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر۔ مگر اس پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے بہت FDI آئی، سب سے زیادہ آپ کے پاس جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے وہ تقریباً 2006 سے 2008 کے دوران آئی ہے، 3.7 to 3-4% آف دا ٹوٹل GDP، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا آپ کا ایک گولڈن دور آیا، آپ کے پاس بڑی انویسٹمنٹ آئی۔ اس کے بعد آپ پاس انویسٹمنٹ نہیں آ سکی، آپ کے پاس پچھلے سال بھی انویسٹمنٹ کیا آئی ہے $1.4 بلین کی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں کہ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ $50 ارب کی ایک سال کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آ گیا۔ ہم نے تو میرے خیال میں پچھلے 10 سال کے اندر بمشکل تقریباً کوئی $15 بلین کی انویسٹمنٹ لے کر آئے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اگین پالیسیز پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ریگولیشنز کے اوپر کام کرنا ہے، ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لے کر جانی ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے انویسٹر کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی ویلیویشن، کیونکہ اگر ایک فارن کمپنی آ رہی ہے اور وہ ڈالر انویسٹمنٹ کر رہی ہے یا یورو یا پاؤنڈ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس کی ویلیو انٹیکٹ ہے۔ اب پچھلے جو تقریباً 2 سال کے اندر ہماری کرنسی 65% ڈی ویلیو ہوئی ہے۔ اب نئے فارن انویسٹر کے لیے بہت بڑا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کنٹری کے اندر میں انویسٹ تو کر رہا ہوں اور پروفٹ بھی کروں گا، مگر اس کی کیونکہ وہ تو پروفٹ اپنے اعتبار سے ڈالر میں دیکھے گا یا یورو میں دیکھے گا، اگر وہی ڈی ویلیو ہو گئی تو اس کے لیے پروفٹ نہیں رہا۔ تو یہ چیزیں ہم نے اس کو اسٹیبلٹی دینی ہے، ہم نے اس کو کانفیڈنس دینا ہے کہ تم پاکستان میں آؤ گے تو ڈی ویلیویشن کے اعتبار سے یا پالیسیز کے اعتبار سے یا ریگولیشن کے اعتبار سے یا ایز آف ڈوئنگ کے بزنس کے اعتبار سے ہم تمہیں فلی سپورٹ کریں گے۔